گندم درآمد کرنے کی اجازت مانگی گئی تو ہم نے انکار کیا۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خود پر لگنے والے الزامات کی وضاحت کر دی۔ ایک نیوز کے پروگرام ڈائریکٹ لائن ود جامی میں کہا کہ نگران اور موجودہ حکومت کے اعداد و شمار کا موازنہ کر لیں، پتہ لگ جائے گا کہ کس نے زیادہ گندم درآمد کی ہے۔ مزید بولے کہ حنیف عباسی کو فارم 47 کا کوئی تانا نہیں دیا۔ انہوں نے جب ہم سے پروکیور کرنے کی اجازت مانگی، اسی اجازت کو انکار ہم نے کیا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ ڈیٹ کا ایک ماؤنٹن ہے، ہم مزید اس میں اضافہ کیوں کریں۔ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ جی اس پہ کیپ نہیں لگائی گئی اور اضافی گندم اتنی زیادہ تعداد میں منگا لی گئی۔ یہ جو 1.4 یا 2 ملین میٹرک ٹن کی اضافی بات کر رہے ہیں، اس میں 3.5 4 لاکھ میٹرک ٹن اس وقت تک آئی ہے جب تک ہم حکومت میں تھے، اور یہ جو 1.5 ماہ ہے اس میں کوئی 9 لاکھ ٹن اس کے دورانیے میں آئی ہے۔ وہ سکینڈل ہے یا یہ سکینڈل ہے؟ میری نظر میں دونوں سکینڈل نہیں ہیں۔ کوئی تانا ہم نے نہیں دیا، میں اس کو تردید اس کی کرتا ہوں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں کہ حکومت گندم سکینڈل کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کسانوں کے ساتھ ہے، جبر و ظلم کے خلاف اسمبلی فلور پر آواز اٹھائیں گے۔ ظلم کی رات جلد ختم ہونے والی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اس وقت جو گندم کا ایک بہت بڑے کرائسس ہے اور جو جس طرح کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو اس حکومت کا یہ عیاں ہے کہ اس حکومت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف اور یہ لوگ تو ابھی جو سکینڈل ہے اس کو دفنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ظلم کی رات انشاءاللہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ گندم درآمد اسکینڈل پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف بھی میدان میں آ گئے۔ اپنے بیان میں کہا کہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا گیا، پی ڈی ایم 2 کے پاس کسانوں کو ریلیف دینے کا کوئی پلان نہیں۔ غلط پالیسیز کی وجہ سے درآمدی گندم 820 روپے فی کلو میں پڑی۔ بیرسٹر سیف نے مزید کہا کہ مینڈیٹ چوروں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے کسان رول گئے اور اسکینڈل کی گونج میں فارم 47 کی حقیقت سامنے آ گئی۔ خیبر پختونخوا کے لوگ 10 سال سے تبدیلی کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کو جواب بولی۔ خیبر پختونخوا کے اسکولوں اور اسپتالوں کی حالت ذات پر رونا آتا ہے۔ ان کی حکومت کو یہ فکر ہے کہ مریم نواز نے پہنا کیا ہے، وہ کام کرتی نظر کیوں آتی ہیں۔ ان لوگوں کو احتجاج کے بجائے قیدی 804 کو رونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر نقدہ کوکا یا کوئی اور گانا دیکھ لیں تو افاقہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے نور خان ایئر بیس پر سعودی نائب وزیر سرمایہ کاری کی زیر قیادت وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں کاروباری، تجارتی اور سرمایہ کاری سے متعلق 50 کے قریب مختلف شخصیات شامل ہیں۔ وفد مختلف شعبوں کی 30 کمپنیز کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ ٹیکنالوجی، توانائی، ہوابازی، تعمیرات اور کانکنی سے متعلق ماہرین وفد کا حصہ ہیں۔ پاک سعودی سرمایہ کاری کا ابتدائی سیشن کل صبح 8 بجے شروع ہوگا۔ وفد کے دورے میں 10 ارب ڈالرز تک سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں۔ پاکستان میں 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وفود کی سطح پر بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ریکوڈک منصوبے پر بات چیت کی جائے گی۔ ونڈ اور سولر توانائی میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، خوراک، کانکنی، زراعت اور صنعت و تجارت کے مختلف مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر بھی بات چیت ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے، جس کے مطابق کمیشن کو کسی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ فیض حمید نے صرف ثالث کا کردار ادا کیا۔ فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی اجازت حاصل تھی۔ 150 صفحات کی رپورٹ 33 گواہوں کے بیانات کی روشنی میں تیار کی گئی۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کل ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس دن ملک میں دہشت گردی کی لہر پھیلائی گئی۔ یہ سانحہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا۔ جنہوں نے 9 مئی کو انتشار پھیلایا وہ سب جیلوں میں ہیں۔ 9 میں سمجھتا ہوں کہ
پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. ایک دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں 9 مئی کو. ایک دہشت گردی کی لہر پورے پاکستان میں پھیلائی گئی سوچی سمجھی سازش کے تحت. آج جنہوں نے 9 مئی کی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اگر کوئی بھی لیڈر آپ کو وائلنس کی ترجیح دیتا ہے تو ایسے لیڈر کی بات نہیں سننی چاہیے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر آپ کو اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے، اقتدار کی لالچ کے لیے اگر قوم کے نوجوانوں کو بیوقوف بناتی ہے تو ایسے لیڈر کی باتیں نہیں سننا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں شاہدرہ میٹرو اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا افتتاح کر دیا. میٹرو اسٹیشن کو اوور ہیڈ پروجیکٹ کے دوران نقصان پہنچا تھا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے پنک گیمز کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی. پنک گیمز کی فاتح ٹیموں میں 1 کروڑ کی انعامی رقم تقسیم کی گئی. پنک گیمز میں کرکٹ، ہاکی، ایتھلیٹکس، ٹیبل ٹینس، باسکٹ بال، آرچری اور بیڈمنٹن کے مقابلے کھیلے گئے. مقابلوں میں 19 یونیورسٹیز کی 1300 طالبات نے شرکت کی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.